دوستان نے جون کے مہینے میں بہت اذیتناک منظر کشی دیکھے ہیں، بہت سی آنکھیں اشک بہار تھی، بہت سے اراکین اسمبلی کے ہاتھ توڑے گئے، بہت سوں کی پگڑی اچھالی گئی، بہت سوں کے گلے سے پکڑ کر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ جون کا مہینہ پورے پاکستان میں 3 صوبوں میں بالخصوص وفاق میں اچھے بجٹ پیش کرنے میں گزرا، خسارے کے بجٹ نہیں بلکہ ان کے فائدے کے بجٹ میں۔ آزان ہے 2 منٹ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جون کا مہینہ بلوچستان پہ بہت بھاری گزرا ہے، باقی 3 صوبوں میں بشمول وفاق کے بہت پرکشش قسم کے بجٹ پیش کیے گئے، لیکن بلوچستان میں بجٹ سے قبل عثمان لالا کی شہادت کا واقعہ ہوا جس نے پورے بلوچستان کو غمگسار کر دیا۔ اس کے بعد جس دن بجٹ پیش ہونا تھا بلوچستان اسمبلی میں، یہ مقدس اسمبلی، یہ اسمبلی گو کہ ہے تو بہت خستہ حال، لیکن اس کی تعمیر میں، اس کی ترتیب میں، اس کے نقشے میں بلوچستان کے ہمارے سیاسی اکابرین کی بہت زیادہ کوششیں اور کاوشیں شامل ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ادارہ یا اسمبلی ایک ایسا ایوان ہوگا جو ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بہت خوبصورت منصوبہ بندی کرے گا، بہت اچھی منصوبہ سازی کرے گا۔ بلوچستان بھوک، افلاس، پیاس، بد امنی، بدعالی، تعلیمی غلامی، بے روزگاری، ان سارے مسائل سے نکل آئے گا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جن بزرگوں نے یہ اسمبلی کی تشکیل کی، اسی کے گیٹ پہ ایک دن بختر بند گاڑیاں چڑھائی جائیں گی، اور اس اراکین اسمبلی، ہمارے دوست صدیقی صاحب اس وقت اسلام آباد میں زیر علاج ہیں، جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں، میں کہتا ہوں الفین کسی بلوچستان کے کسی بھی شخص کے آنکھوں میں سے ضرور آنسو آئیں گے۔ جس طرح سے ان کی پگڑی جب وہ گیٹ لگتا ہے، جب اس طرح وہ گرتے ہیں، ان کا ہاتھ ٹوٹنے کا تو بعد میں چلا، لیکن وہ منظر جس میں ان کی پگڑی گر جاتی ہے، دستار گر جاتا ہے، یہ اسمبلی تو پورے بلوچستان کے عوام کی دستار کا ضامن تھا۔ آج بلوچستان کی اسمبلی کے ایک ایوان کا اپنے ممبر کہ دستار بھی اس اسمبلی کے اندر محفوظ نہیں ہے، پگڑی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میرا دوست بابو رحیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی طبیعت ان کی بہت خراب ہے، 14 دن انہوں نے تانے میں گزارے، بہت ہی برے حالت میں۔ ایک تو یہ کہ خود پہلے سے ہی تکلیف و مشکلات کا شکار تھے، ان کا پاؤں زخمی تھا، غیرت مند بلوچ ہیں۔ جب وہاں پر وہ گیٹ پہ تھے، جب وہ منظر بھی آپ دیکھیں گے، ہم نے یہ اسمبلیاں، ہم نے یہ قواعد، ہم نے یہ قوانین، ہم نے یہ قربانیاں، ہم نے یہ جمہوریت، ہم نے یہ وفاقیت کا خواب اس لیے نہیں دیکھا تھا جناب والا کہ بلوچستان میں جب اپنے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، یا تو ہمیں گولیوں سے بوند دیا جائے گا کہ یہ غدار ہیں، یا پہ ہمیں بختر بند گاڑیوں سے مارا جائے گا کہ جناب والا انہوں نے تو گیٹوں پر تالے لگا دیے ہیں، یہ ہمیں بجٹ پیش کرنے نہیں دیتے۔ آپ بھی جائیں، آپ کے گیٹ کے باہر بلوچستان کی بچیاں، باپردہ بچیاں جنہوں نے 5 سال نرسنگ کی تعلیم حاصل کی تھی، آپ کے گیٹ کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنی بچیاں، عورتیں ہیں جو بلوچستان اسمبلی تک پہنچ نہیں پاتی۔ 1000 کلومیٹر بلوچستان کا سفر اس طرف ہے، 500 کلومیٹر اس طرف ہے، 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا یہ بلوچستان۔ دنیا کے بہت سارے جو ممالک ہیں، دنیا میں 120 ایسے ممالک ہیں جن کا رقبہ بلوچستان سے کم ہے، بلوچستان کا رقبہ ان سے بڑا ہے۔ کافی بچیاں، کافی مائیں، کافی بوڑھی عورتیں، کافی بیمار اس دروازے پہ آ کے اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے اس کے لیے ہمیں منتخب کیا، انہوں نے اس کے لیے ہم سب کو بھیجا۔ وہ الیکشن کے دن گئے، دھوپ میں، گرمی میں، پیاسی، بھوکے، بیماری کی حالت میں، اسٹریچر پر، گاڑیوں میں، گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر سواری کر کے وہ جا کے انہوں نے الیکشن کے اندر ووٹ دیا کہ جناب والا ہمارا نمائندہ جائے گا، خوشی اور خوشحالی لائے گا، ہمارا نمائندہ جائے گا بلوچستان میں روزگار لے آئے گا، ہمارا نمائندہ جائے گا ہمارے پیاسوں کے لیے پانی لے آئے گا، ہمارا نمائندہ جائے گا ہم اندھیروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے روشنی اور بجلی لے آئے گا، ہمارا نمائندہ جائے گا ہماری بچیاں، بچے جب جا کے لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں، اس کی بجائے جو ہماری گیس 60 سال سے نکل رہی ہے، 70 سال سے، اس کو ہمارے گاؤں، گدانوں اور کوچوں تک پہنچائے گا۔ اس خواب کے ساتھ جناب والا لوگ جا کے ووٹ دیتے ہیں، اور جب آپ کے منتخب اراکین اسمبلی 5 دن تک اسمبلی کے باہر بیٹھے رہے، میں نے تو اس دن کہا تھا کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی مانگنے والا بھی آتا ہے، 12-15 منٹ کے بعد ہمارے ہاتھ میں کھجری ہوتی ہے کہ یار جا کے اس سے پوچھ لو، 50 روپے پہ خوش نہیں ہوا، 100 روپے دے دو، 200 روپے دے دو۔ الفیہ کہتا ہوں، روز آتے ہیں، کبھی ہم نے کسی کو وہاں پر دھکے دے کے نہیں نکالا۔ جتنی استطاعت ہوتی ہے آپ اپنے استطاعت کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں۔ تاریخ کا جبر ہے
دنیا بہت آگے نکل گئی لیکن ہم تہذیب کے حوالے سے بلوچستان بہت پیچھے چلا گیا. ہمارے آباء و اجداد جو ہمارے لیے تہذیبی سبق چھوڑ چکے تھے، اگر ہم اس پر بھی عمل درآمد کرتے شاید بلوچستان میں یہ جون کے مہینے میں یہ بدصورت واقعہ رونما نہیں ہوتا جو ساری زندگی ہمارے ماتھوں پہ داغ رہے گا. آنے والا مورخ یہ نہیں پوچھے گا کہ اپوزیشن نے کیا گورنمنٹ نے کیا. اس وقت کے جو ہے مورخ لکھے گا کہ اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین کی شاید نااہلی کی وجہ سے بلوچستان اسمبلی میں یہ واقعہ رونما. بہت تحقیق اگر کوئی زیادہ کرے گا تو اس کو پتہ، ہر کسی کا کردار بھی شاید واضح کرنے میں اس کو مشکلات نہ ہو. 5 دن یہاں بیٹھنے کے باوجود حکومت وقت میں سے کسی ایک شخص نے بھی زحمت نہیں کی. مجھے یاد ہے میں بڑے کیئرفلی آبزرو کر رہا تھا جناب والا، ماں سوائے ہمارے ینگ جونیئر آفیسرز کے جس میں اسسٹنٹ کمشنر تھا یا آپ کا میرے خیال پولیس کا بھی سب سے جو نچلے رینک کا ڈی ایس پی ایس ایچ او لیول کے لوگ تھے، یہ ادھر آتے تھے، ایک چکر لگا جاتے تھے، ایک شکستہ چہرے کے ساتھ، ہاتھ میں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے، کوئی فیصلہ سازی کی اس میں حیثیت بھی نہیں ہوتی تھی، دور سے دیکھ کے چلے جاتے تھے. ہم ان کے حال پہ ہمیں ترس آتا تھا، ان کو ہمارے حال پہ ترس آتا تھا. ساتھ سے ٹریفک جاری ہوتی تھی. یہ بھی خدا نے رحم کیا کہ کوئی خودکش اس دن نہیں آیا 5 دن تک یہاں پر. کیا منہ دکھاتے حکومت بلوچستان، کیا منہ دکھاتے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز، کیا منہ دکھاتے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز. 110 ارب روپے بلوچستان میں سالانہ امن و امان کے نام پر خرچ ہوتے ہیں. 70 ارب روپے تو ہم صرف اپنے لا اینڈ آرڈر کے لیے اپنے اداروں کو دیتے ہیں. 30 سے 40 ارب روپے ہماری فیڈرل جو سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ خرچ کرتے ہیں. 110 ارب روپے پر کیپٹا ایکسپینڈیچر لا اینڈ آرڈر کا بلوچستان میں دیکھا جائے جناب والا دنیا میں سب سے زیادہ ہے. پر پرسن کاسٹ جو ہے سیکیورٹی کا لا اینڈ آرڈر کا، اس کے باوجود بھی امن و امان کی صورتحال جون میں آپ کے سامنے ہے، جون کے مہینے میں آپ کے سامنے ہے. یہ تو خدا نے بچا لیا، خودکش کو کسی کو پتہ نہیں رحم آ گیا تھا یا نہیں کر دیا، ورنہ آ کے 23 سے 24 بندے وہ بھی اڑا لیتا. بختر بند گاڑی کے واقعے سے پہلے وہ اپنا کام کر دکھا جاتا. وہ نہیں ہوا. احتجاج کس لیے لوگ کرتے ہیں؟ یہاں پر جناب والا یہ آئین میرے سامنے پڑا ہوا ہے. آئین میں اپنے احساسات اور جذبات کو اظہار کرنے کی آزادی ہے، اور پھر حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے احساسات، جذبات احتجاج کی صورت میں جمہوری اور پرامن طریقے میں کرتا ہے تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی مہذبانہ انداز میں احترام کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے کہ آپ معزز اراکین ہو، آپ بیٹھے کیوں ہو. پھر ہم کم از کم اس کو بتاتے تھے، ہم کم از کم اس کو یہ بتا دیتے، ہم ان کو کم از کم یہ بتا دیتے کہ جناب والا ہم بیٹھے کیوں. اس لیے ہم بیٹھے اس لیے تھے جناب والا 3 سال میں بلوچستان، میں ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں اور میں بار بار اس لیے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر رہے کہ بلوچستان تقریباً 3 سال میں جس تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے، بلوچستان 3 سال میں جس تیزی سے اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، جس تیزی سے پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، غربت کی طرف جا رہا ہے، افلاس کی طرف جا رہا ہے، بھوک کی طرف جا رہا ہے، سیاسی ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جب ایکیومولیٹ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں جناب والا، یہ کس چیز کو جنم دیتے ہیں؟ انارکی کو جنم دیتے ہیں اس معاشرے کے اندر. اور اس وقت بلوچستان میں تقریباً انارکی کی صورتحال ہے. ہم کل عثمان لالا کی فاتح خوانی کے لیے گئے، واپسی پہ آئے، بلوچستان کے سارے معززین ملک جو ہے کچلاک میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھنے کو تو شاید جو اسلام آباد سے آتے ہیں ہمارے دوست، لاہور سے آتے ہیں محترم ہمارے قابل احترام سارے، وہ تو یہاں پہ کپڑے شلوار قمیض پہننے والے کو جاہل سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بھی کوئی بلوچستان کا کوئی عام آدمی ہے. جس طرح یہاں پر ہم سب نے کپڑے پہنے تھے اسی لیے ہم پر بختر بند گاڑی چڑھائی دی. غلطی سے اس دن ہم میں سے کوئی ایک بندہ 2 پیس پہن کے آ جاتا، میں آپ کو الفیہ کہوں گا یہ واقعہ بلوچستان میں ہونا نہیں تھا. یہ واقعہ پنجاب اسمبلی میں اس سے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے گیٹ کو ہاتھ لگائے. سندھ اسمبلی میں اس سے بڑا واقعہ ہوا ہے. چارپائیاں لے گئے لوگ، جنازے اندر لے گئے ہیں، لیکن کسی رکن اسمبلی کے ساتھ ذاتی طور پر اس کو فزیکلی جو ہے طبی طور پر کسی نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا. بلوچستان یتیم خانہ ہے، ہمیں سب کو یتیم سمجھا جاتا ہے. ہماری مال و دولت سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ہماری پگڑی، ہمارا دستار، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہماری غربت، یہ کسی کو سمجھ نہیں آنے والی جناب والا. افسوس کی بات تو یہ ہے کم از کم وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے لوگ، ہمیں گلہ ان سے ہے، ہمیں اپنے ان بھائیوں سے نہیں ہے جو یہاں پر 2 سال 3 سال کے لیے اپنے ملازمت کے لیے آتے ہیں. گلہ تو اپنے لوگوں سے ہے جنہوں نے یہ حکم دیا
اور ویڈیو میری ابھی تک ہے جب اسمبلی کے اندر یہ آلات تھے، ہم نے بارہا جا کے بتایا کہ جناب والا اس اسمبلی میں آج کا ماحول اسمبلی منعقد کرنے کا نہیں ہے، کچھ معاملات طے کریں اس کے بعد آئیں۔ وہ معاملات کیا ہیں جناب والا؟ رولز پروسیجر نہ کاپی کروں، رولز آف پروسیجر یہ میں ابھی آپ کو ذرا دکھاتا ہوں جو ہمارا رولز آف پروسیجر کی کاپی ہے، اس کا پہلا صفحہ کھولیں جناب والا، آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر تو دبگوز کی حکومت ہے، پیش لفظ ہے اس کا، پریفیس جس کو کہتے ہیں۔ میں انگریزی والا نہیں پڑھ رہا، اردو والا پڑھ رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہمارا قواعد و ضوابط ہے یہ آئین سے ماورا نہیں ہے، یہ آئین کے آرٹیکلز کے تحت بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بلوچستان صوبہ اسمبلی کے قواعد انضباط کار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 67، یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے، وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ 67 کی جز اے جسے آرٹیکل 127 کے ساتھ مل کر پڑھا جائے کے تحت 1974 میں تشکیل دیے گئے ہیں۔ یعنی اس کے اندر، اس رولز آف پروسیجرز کے اندر جو بھی قواعد و ضوابط، رولز اینڈ پروسیجرز یہ لکھے گئے ہیں یہ آئین کے تابع ہیں۔ جب آپ اس کو وائلیٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ براہ راست کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ 5 دن تک یہاں بیٹھے رہے، ہم نے کیا مطالبہ کیا تھا جناب والا؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل 115 کے تحت قبل از میزانیہ، بعد از میزانیہ بحث، پری بجٹ ڈسکشن، اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم نے پری بجٹ ڈسکشن کی بات کیوں کی تھی، کہ آپ بلوچستان میں جو ہے قبل از میزانیہ بحث، اس میں آپ کو جناب والا سیدھا لکھا دیا گیا کہ اس میں آپ آئندہ میزانیہ کے ارکان کی تجاویز طلب کی جائیں گی جو ہر سال فیبروری تا اپریل کے مہینوں کے دوران منعقد ہوگا۔ یعنی جون میں سے پہلے فیبروری تا اپریل آپ جو ہے پری بجٹ ڈسکشن کریں گے اس ایوان میں، کیونکہ ہم یہاں پر بحیثیت ثنا بلوچ نہیں بیٹھے ہیں۔ میں اپنے حلقوں کی معذوروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے بیماروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے بے روزگاروں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے پیاسوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے حلقوں کے بزرگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کے ان معصوم بچوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو تعلیم سے محروم ہے، استاد سے محروم ہے، میں اپنے علاقے کے ان زمینداروں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو بجلی سے اور اچھی سڑکوں سے محروم ہے، میں اپنے بلوچستان کی ان بیٹیوں اور بہنوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو ہے بچہ دیتے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت بلوچستان میں 8 سے 10 ہزار ایسی بچیاں اور مائیں وفات پاتی ہیں۔ ہم کوئی یہاں پر شغل میلے کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم جب اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ پری بجٹ ڈسکشن کریں گے پھر آپ کہیں گے کہ جناب والا ہمارے پاس امکانات یہ ہے کہ بلوچستان میں 500، 400، 300 ارب روپے کے قریب پیسے آنے والے ہیں، اتنی تنخواہوں میں جائیں گی، اتنی ترقیاتی مد میں جائیں گی۔ بلوچستان کا سب سے بڑا پسماندگی کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ ہم بڑا شائستگی سے تقریر کرتے، بات کرتے، ہر کوئی اپنے لب و لہجے میں بلکہ اپنی زبان میں، بلوچی میں، براوی میں، پشتو میں، سندھی میں، سرائکی میں، ہزارگی میں، جس کی اس کی مرضی ہوتی وہ کم از کم بیان کرتا۔ اور ان معزز گیلریوں میں جس طرح آج محترم آئی جی صاحب تشریف فرمائے، ان کے مشکور ہیں، کوئی اور بھی سیکٹری صاحبان بھی سارے آ جاتے، چیف سیکٹری صاحب آئے تھے وہ جلدی چلے گئے، سارے سیکٹری صاحبان آ کے سنتے کہ یار بلوچستان ان کا ہے، ہم بلوچستان کے ملازم ہیں، یہ بلوچستان کے نمائندے ہیں، انہوں نے 4-5 سال کے بعد جانا ہے، کسی اور نے آنا ہے، ہم بھی حاکم نہیں ہیں، ہم بھی بادشاہ نہیں ہیں، ہم بھی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے سر پر بھی تاج نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حاکم ہیں، ہم بھی خادم ہیں، آپ بھی خادم ہیں۔ آپ بلوچستان کی وہ تکلیف اور مشکلات کو سن کے آپ کہیں گے کہ بلوچستان کی ترجیحات یہ ہیں، بلوچستان میں پیاس سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں بھوک سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں اندھے رضا سب سے زیادہ ہے، بلوچستان میں جو ہے زمینداروں کے مسائل سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں سڑکوں کے حادثات سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں کینسر کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہیں، بلوچستان میں اسکول سے محروم بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کسی 2-4 کو پرائرٹائز کر کے ہم بلوچستان کی وسائل کی تقسیم کرتے۔ یہ تھا جناب والا اس پورے احتجاج کا مقصد، اگر دنیا یہ سننا چاہتی ہے تو سن لے۔ الفیہ بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ بھی آ کے یہاں کہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسی اسکیم مانگ رہا ہو جس میں ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر کا یا ہماری ذات کا کوئی فائدہ ہو۔ یہ ساری مطالبات، یہ ساری اسکیمیں ہوتی ہیں در حقیقت اپنے عوام اور اپنے علاقے اور اس بدبخت صوبے کو،
इस बदबख्त सूबे को, जिसको पता नहीं किसकी नजर लग गई है, इसको कम अज कम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक के बराबर न ले जाएं, लेकिन हमसे अब साया बराबर सूबों की तो बराबर ले आएं। उसके बाद कम अज कम कोई हमें शर्मिंदगी का मुजाहरा तो ना करना पड़े कि हमारी बसें भरकर यहाँ पर इलाज के लिए लाड़काना जाती हैं, कराची जाते हैं, एक कैंसर का पेशेंट जिगर के लिए ट्रांसप्लांट के लिए हमें अल-शफा इस्लामाबाद गंबड़ जाना पड़ता है। ये शर्म की बात नहीं होती किसी हुक्मरान के लिए, किसी नुमाइंदे के लिए, कि उसके सूबे के शख्स को यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिलता, सिक्योरिटी भी नहीं है, अमन व अमान भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, अच्छी तालीम भी नहीं है, उससे ऊपर सेहत की सहूलत भी नहीं है। क्या है इस सूबे में? किस चीज के लिए हम कहते हैं कि यह सूबा हमारा सूबा है? किस बात पे हम खुश हैं कि हमारे पास 550 अरब रुपए का सालाना बजट है, हम बलूचिस्तान में खर्च कर रहे हैं? और हम चाहते थे कि अपने दोस्तों के साथ ये बहस करेंगे। हमने हमेशा उनको कहा कि जिन लोगों ने आपको हुक्मरानी के मसनद पर फाइज किया है, कम से कम वो आपसे 5 मिनट के लिए पूछ जाएं। इस मौजूदा हुकूमत ने, आपको पता है जनाब स्पीकर, इस मौजूदा हुकूमत ने अपनी 3 साल के दौर में 1800 अरब 1800 अरब रुपए खर्च किए हैं। एक आउटकम तो बता दे। आउटकम कहते हैं नतीजे को, कि आप जितना पैसा डालते हैं, आप दुकान भी जाते हैं 100 रुपए देते हैं, 1 किलो चीनी ले आते हैं घर। 1800 अरब बलूचिस्तान में आपने खर्च किया है। कितनी फीसद बलूचिस्तान में तालीम ऊपर गई? कितनी फीसद बेरोजगारी का खात्मा हुआ? कितने फीसद जमींदारों को बिजली की फराहमी बेहतर हुई? कितने फीसद जो है तालिब इल्मों को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेंटर और एजुकेशन के तालीम के इदारे खुल गए? कहता है पहाड़ों से नीचे आओ, बलूचिस्तान खुशहाल हो गया। जो नौजवान है, इस दफा फीस के लिए 22 करोड़ रुपए के लिए 3 नौजवानों ने खुदकुशियां की हैं, सुइसाइड अटेम्प्ट किया। घरों में इनके देने के लिए फीस नहीं है। पूरी आपकी तकरीबन 80% यूनिवर्सिटी के बच्चों का कोविड 2 साल से गुजर रहा है। हमने इनको कहा 22 करोड़ रुपए आप उसके लिए नहीं दे सकते। आप बलूचिस्तान के नौजवानों, हम बलोचुरियत पसंदों से बात करने का सोच रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम फिक्र कर रहे हैं। आपने तो पूरे बलूचिस्तान को मजबूर कर दिया है। आप जमहूरी लोगों को बख्तरबंद गाड़ियों से मारते हैं। आप कौन से इंसान को, कौन से नौजवान को सड़कों पर आजादाना घूमने फिरने देंगे? जमहूरियत की, आइन की, कवायद ज़वाबित की बात करने वाला सिद्दीकी साहब आज 20 दिन से पड़ा हुआ है अस्पताल में। एक आदमी उसके पूछने तक की नहीं जा रहा कि भाई सॉरी भाई, हमसे गलती हो गई, गाड़ी का ड्राइवर रिवर्स जा रहा था, वो गलती से उससे गियर आगे लगे। ये भी बात हमें बता दो, 2 मिनट के लिए हम तस्लीम कर लेंगे। कोई हमें इतना भी बता देता, हम ये झूठ भी कम से कम सह लेते कि यार चलो उन भाइयों ने आके हमें ये भी कह दिया, हुकूमत वालों ने आके कह दिया। आप नतीजा आपके पास अरब बजट का जब ले आते हैं 550 अरब, 550 अरब, 400 अरब, उसके बाद आपके पास एक नतीजा नहीं है। आज बलूचिस्तान के नौजवानों में मायूसी की वजह आपकी गलत हुक्मरानी है। ये किसी का कि कोई इनको जबरदस्ती इतनी बड़ी ज़हनी तौर पर कोई बहुत बड़े इधर यहाँ पर जादूगर, इधर वो क्या कहते हैं कि मैजिशियंस नहीं बैठे हुए हैं कि लोगों को छू मंतर करके लोगों को मजबूर कर देते हैं पहाड़ों पर जाएं। आपके जो जमीनी आलात हैं, आपका जो तरीका कार है, आपका जो तर्ज हुक्मरानी है, आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, आपका जो बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से सोच है, फिक्र है, वो आज बलूचिस्तान के इस सफेद रीश को भी मजबूर करता है कि वो तल्ख बातें करे। नवाब साहब को, वो हम जैसे कानून परस्तों को सारी दुनिया के आइन बनाते हैं, हमें भी मजबूर करता है कि हम भी लोगों को कहे जनाबे वाला आइन और जमहूरियत में कुछ नहीं रखा। किस बात का मैं बजा के अपने हल्के में, इलाके में नौजवानों को बताऊं? 3 साल से मेरे हल्के में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। जिस खारान में अमन अमान की सूरत-ए-हाल बिल्कुल हमने बेहतर कर दिया था, आज सबसे ज्यादा चोरियां वहीं पे हो रही हैं। सबसे ज्यादा नौजवान अब वहां पहाड़ों से जाने की निकल गए, पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं। पूरा मकुरान की सूरत-ए-हाल क्या बन गई है? ये वो दुखती बातें हैं जो इस असेंबली में होनी चाहिए थी। हम सफेद कपड़े पहनकर अपने जिस्म का मैल छुपाने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान अंदर से महल ज़दा है, गम ज़दा है। आपने बलूचिस्तान का कि ये जो हमारे हाकिम, बादशाह, लाला, हम सब सारे जो कोई काला, कोई सफेद, कोई वास्केट, कोई कपड़े पहनते हैं, अंदर से बलूचिस्तान जनाब वाला टूट का शिकार है, खून आलूद है, जख्मों से भरा हुआ है, चलनी है। जब तक उस बलूचिस्तान को यहां पर बात नहीं करते, और खुदा ने अगर आपको वसाइल दिए, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल नहीं करते, आप बलूचिस्तान को नहीं निकाल सकते इस दलदल से। ये दलदल 20 साल से बताएं मुझे। हमने सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा जो है पैसे लगा दिए। 12 अरब से सिक्योरिटी का हमारा एक्सपेंसेस 2003 और 4 के बाद 110 अरब रुपए पे पहुंच गया। बेहतरी आई है बलूचिस्तान के अमन में?
نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ سیکیورٹی سیکنڈری ہوتا ہے, سب سے پہلے ہوتا ہے ہیومن سیکیورٹی. فزیکل سیکیورٹی پوری دنیا میں سیکنڈری ہوتا ہے. پہلے آپ انسانوں کی اپنے تحفظ, ہیومن سیکیورٹی, اور ہیومن سیکیورٹی کے کچھ اسپیکٹس ہوتے ہیں جو جناب والا آپ کے اس آئین کے آرٹیکل 37 اور 38 میں دیے گئے ہیں. جب ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ 115 کے تحت ڈسکشن کریں گے, کیوں کریں گے, میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتا ہے بجٹ تو آئین کے مطابق بنایا ہے, ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں دکان میں. آپ پرچون اسٹور میں آپ کو تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ لگتا ہے کسی سے 1 کلو ریوڑی لینے کے لیے. یہاں پر پی ایس ڈی پی میں 50 کروڑ ڈلوانے کے لیے آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگے. لیں گے سارے حلقوں کے لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں, جن جن لوگوں کو دیے گئے ہیں اسکیمات دیے گئے ہیں. یہ کوئی ریوڑی کی دکان ہے یا بلوچستان کا پی ایس ڈی پی ترقیاتی بجٹ ہے؟